السلام علیکم، میں ہوں باسط نواز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریسنٹلی خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی ایڈورٹائز ہونے والی تحصیلدار، نائب تحصیلدار اور انسپکٹر ایکسائز کی پوسٹس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم اس کا کورس کانٹینٹ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پاسٹ پیپرز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کی ریکمنڈڈ سٹفس کی طرف جائیں گے۔ تو ہمارے سامنے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی اسی ایڈورٹائزمنٹ کے لاسٹ میں دیا جانے والا سیلیبس یا کورس کانٹینٹ ہے، جس میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 پیپرز ہیں اور ایک وائیوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جسے ہم انٹرویو کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو اس میں جو ہے وہ کنفیوژن ہے کہ بھئی یہ تحصیلدار کا پیپر ہے تو اس میں جو ہے وہ ریونیو ایکٹ فلاں فلاں وہ بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی ریونیو ایکٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جنرل انگلش کا پیپر ہے جو کہ 200 مارکس کا ہے، جس میں آپ کے پاس انگلش ایسے، پریسی اور کمپوزیشن، یوزیج آف ایڈیمز، پیر آف ورڈز وغیرہ شامل ہوں گے۔ دوسرا آپ کے پاس جنرل اردو کا ہے، جس میں آپ کے پاس اردو ایسے، انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن، پروز اور پوئٹری وغیرہ ہے، جسے ہم نثر کہتے ہیں، اردو نثر وغیرہ، اردو ادب وغیرہ سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد پاکستان سٹڈیز ہے، 100 مارکس کی اسلامیات بھی ہے آپ کے پاس، جنرل نالج اور کرنٹ افیئر 200 مارکس کا ہے اور 100 مارکس کا آپ کے پاس وائیوا ہے۔ کوالیفائنگ مارکس جو ہے وہ ٹوٹل مارکس کے 375 ہے، ٹھیک ہے، اور ریٹن سکور کا بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد 40 مارکس کا آپ کے پاس پاسنگ مارکس کرائٹیریا ہے وائیوا کا، یعنی کہ انٹرویو کا۔ اچھا جی، تو اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اس سے پہلے جو خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے نیب تحصیلدار اور تحصیلدار کے جو ایگزامس ہوتے رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ڈسکرپٹیو 5 پیپر اور پھر انٹرویو جسے ہم وائیوا کہتے ہیں، اور پھر فائنل میرٹ لسٹ۔ تو اس بار اسکریننگ ہوگا یا نہیں ہوگا، کافی سارے بندوں کو اس چیز میں کنفیوژن بھی ہے۔ تو بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی جو ہے وہ جب یہ 2020 کا PMS کا اسکریننگ ہوا تھا، تو اس میں کافی سارے جو ایسپائرنٹ تھے انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے، اور پھر وہ جو ہے وہ منسٹرز کے پاس گئے، پھر جا کے KP اسمبلی سے ایک جو بل ہے وہ پاس ہوا کہ بھئی اسکریننگ جو ہے وہ سول سرونٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ویلڈ نہیں ہے، تو آئندہ جو ہے وہ کسی قسم کی اسکریننگ جو ہے وہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں نہیں ہوگی، خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ایکٹ پاس ہو چکا ہے، سول سرونٹ ایکٹ، تو اس میں جو ہے وہ اس کے تحت اسکریننگ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، اس وجہ سے اسکریننگ آپ کے پاس اس دفعہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ آپ کے پاس 5 پیپرز ہوں گے، ڈسکرپٹیو جسے ریٹن پیپرز کہتے ہیں، تو انہی کی آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ MCQs ٹائپ اسکریننگ ٹیسٹ کی بالکل بھی تیاری نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی اسکریننگ ٹیسٹ اس دفعہ نہیں ہونا۔ اچھا جی، تو اب اس کے بعد ہم پاسٹ پیپرز کا انالیسس کرتے ہیں۔ یہ 2020 کا پیپر ہے ایک، اور جس کے ابھی انٹرویو جو ہیں وہ شروع ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا پیپر ہمارے پاس اسلامیات کا ہے۔ اسلامیات میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو آیات کریمہ ہیں ان کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کچھ احادیث، اس کی ٹرانسلیشن، پھر جو ہے وہ کچھ اور بھی اسلامیات سے ریلیٹڈ سوالات آئے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلامیات کا پورشن کہاں سے تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے صرف آپ کو جو ہے وہ BA کی اسلامیات دیکھنی ہوگی، لیکن BA کی اسلامیات میں مختلف قسم کی جو گائیڈ نوٹس ہیں، اس میں سب سے جو اچھے والے ہیں وہ کلاسک نوٹس ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام کی تمام یہ جو آیات کریمہ یہاں پر لکھی گئی ہیں، تو یہ ساری کی ساری وہاں پر سے آئی ہوئی ہیں۔ یہ ساری آپ کو کریم کرنی پڑیں گی، رٹا لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے قریب کوئی عالم یا کوئی ایسا بندہ جس کو عربک کے اوپر کمانڈ ہو، اور وہ آپ کو ان آیات کا جوڑ کر کے بتائے، تو پھر آپ کو بڑی آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ تو میں بذات خود یہ طریقہ کار جو ہے وہ فالو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد باقی اس میں کچھ جو ہے وہ ڈسکرپٹیو قسم کے سوالات بھی ہیں، لائک غزوہ خیبر کے اسباب، غزوہ بدر کے بارے میں بھی آیا ہوا تھا لاسٹ پیپر میں، خطبہ حجۃ الوداع ہو گیا، اسلامی تہذیب کے جدہ جدہ خصوصیات قلم بند کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے سوال ہیں جو لٹریری سوال ہیں، تو یہ آپ جو ہے وہ بآسانی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا چیلنج آپ کے پاس آیاتیں ہوتی ہیں، ورسز ہوتی ہیں۔ دوسرا پیپر آپ کے پاس انگلش، جنرل انگلش کا ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے اس میں منیمم آپ کے پاس 700 ورڈ کا ہونا چاہیے،
छः ٹاپک آپ کو دیے گئے ہیں، 6 میں سے ایک ٹاپک آپ نے جو ہے وہ آپٹ کرنا ہے۔ تو یہ بھی میرے خیال سے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایسے کی جو ہے وہ آپ کو رائٹنگ کمانڈ ہونی چاہیے، رائٹنگ سکلز آپ کے اچھے ہونے چاہیے، پریکٹس ہونی چاہیے، جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ اچھا آپ کا ایسے ہوگا۔ ایسے کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ آپ کو مسٹ فالو کرنا ہے، چاہے وہ ایسے تمام اسٹرکچر جو ہے وہ تمام ایسیز کا ایک ہی ہوتا ہے، خواہ وہ میٹرک لیول کا ایسے ہے یا وہ CSS PMS لیول کا ہے یا تحصیلدار کا ہے۔ تو میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں کہ بھئی ایک کمرے کی مانند ہے، جس کو آپ کمرے کو جب آپ بناتے ہو تو پہلے دیواریں، پھر اوپر لینٹر اور پھر اس کے اوپر چھت، تو سیم اسی طرح سے ہی ایسے جو ہے اس کا ایک اسٹرکچر ہے، تو وہ آپ کو مسٹ فالو کرنا ہے۔ پھر اس میں آپ کی جو ہے وہ گرامیٹیکلی سینٹینس جو ہیں وہ کریکٹ ہونے چاہیے، اس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیکس نہ ہوں۔ تو یہ ہو گیا ایسے کے حوالے سے۔ دوسری چیز اس میں آپ کے پاس ہوتی ہے پیسیج کمپریہنشن، ٹھیک ہے؟ تو پیراگراف کمپریہنشن جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ کو 2 پیراگراف دیے گئے ہیں اور ان 2 پیراگرافس میں سے 7 سوالات آپ کو جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، تو آپ نے انہی پیراگرافس میں سے اس کو سالو کرنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ پھر اس کی سورسز میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسلامیات کی بھی میں بتاؤں گا لاسٹ میں، پہلے ہم اس کا تھوڑا سا انالیسس کر لیں۔ اس کے بعد اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس ہے کویسچن نمبر 3، رائٹ میننگ آف 10 آف دا فالوئنگ فریزز ایڈیمز اینڈ یوز دیم ان سینٹینسز، ٹھیک ہے؟ فریزز یا ایڈیمز آپ کو دیے گئے ہیں اور ان کو آپ نے سینٹینس میں بھی یوز کرنا ہے اور ان کا مطلب بھی جو ہے وہ انگلش میننگ بھی اس کا بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 4 آپ کے پاس ہے پریسی رائٹنگ، ٹھیک ہے؟ پریسی رائٹنگ بھی بہت آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی پریکٹس ہونا ضروری ہے۔ ایک آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے جس کو آپ نے پھر دوبارہ سے لکھنا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ آپ نے اس کا آئیڈیا وہیں رہنا چاہیے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ شارٹ کر کے لکھنا ہے، لیکن آئیڈیا شارٹ نہ ہو بلکہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو شارٹ کر کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو یہ پریسی ہو گئی، اس کی بھی میں سورس بتاتا ہوں آپ کو۔ اور لاسٹ میں انگلش کے پیپر میں آپ کے پاس ہے ٹرانسلیشن اردو انٹو انگلش، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے پیپر اردو کا۔ اردو میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایسے ہے سیم ویسے، اس کے بعد ایک پیراگراف انگلش میں دیا گیا ہے، انگلش ٹو اردو آپ نے انگلش ٹو اردو آپ نے اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ 2 پیراگراف ہیں، اس میں چوائس ہے، ایک کو آپ نے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ پھر حصہ دوم میں آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے 6 سوال جو ہیں وہ اردو نثر کے ہیں یا اردو ادب سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے کچھ اشعار آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان اشعار کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو یہ تمام بھی میں سورسز ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دین آپ کے پاس پیپر ہے پاکستان سٹڈیز کا۔ پاکستان سٹڈیز میں BA لیول کی پاکستان سٹڈیز آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ شاہ ولی اللہ کا سوال آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس مغل مغل سلطنت کے حوالے سے، مغل امپائر کے حوالے سے بھی سوالات ہیں۔ پھر پوسٹ پارٹیشن ہسٹری کے اوپر، پری پارٹیشن پاکستان سٹڈیز کے اوپر بھی سوالات آئے ہوئے ہیں کافی سارے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس پیپر ہے جنرل نالج اینڈ ایوری ڈے سائنس کا۔ تو یہ 2 حصوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک حصہ آپ کے پاس کرنٹ افیئر یا جسے ہم جنرل نالج کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ایوری ڈے سائنس کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 آپ کے پاس اس کے پورشنز ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں بھئی کہ ہم ان کو کن سورسز سے جو ہے وہ ان کو ہم سالو کریں گے۔ تو اچھا جی، تو سب سے پہلے ہمارے پاس انگلش کا پیپر تھا۔ تو انگلش کے پیپر کے حوالے سے سب سے اچھی جو بک ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ انگلش کے پیپر میں چونکہ ہمارے پاس ایسے تھا، اس کے بعد پریسی اینڈ کمپوزیشن تھی، ٹھیک ہے؟ یا گرامر اینڈ کمپوزیشن تھی۔ تو ایسے جو ہے وہ تو آپ نے ظاہر سی بات ہے جہاں کہیں سے بھی تیار کرنا ہے، اس کا ایک اسٹرکچر آپ معلوم کر لیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر آپ پریکٹس کرتے جائیں، فیکٹس اینڈ فگرس کو جمع کریں، ان کو یاد کریں، ان کو لکھیں اپنے پاس۔ لیکن جو دوسرا پورشن آپ کے پاس ہے پریسی کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریڈنگ کمپریہنشن کا، ایڈیمز کا، پیر آف ورڈز کا، ٹھیک ہے؟ اور ٹرانسلیشن کا، تو وہ تمام کا تمام پورشن آپ کا حافظ کریم داد کی ایک بک ہے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن، کاروان سیریز کی، ٹھیک ہے؟ یا کاروان پبلشرز کی۔ تو یہ سب سے اچھی بک ہے جو کہ آپ کا سارا کورس کانٹینٹ کور کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ایک
چینل ہے انگلش ماسٹری ود سی ایس پی. وقار حسین یہ ایک سی ایس پی آفیسر ہیں, سی ایس ایس کوالیفائڈ, اور ان کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو انگلش ایسے کے اوپر, انگلش پریسی کے اوپر, سنٹینس کریکشن کے اوپر, ٹرانسلیشن کے اوپر, پیراگراف یا پیسج کمپریہنشن کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے اردو کا پیپر. ٹھیک ہے, اردو کے پیپر کو ہم جب ڈسکس کرتے ہیں تو جی اس کا ایک لمیٹڈ قسم کا ایک کورس ہے. اس میں جو سب سے پہلے ایسے ہے, ایسے تو آپ نے جہاں کہیں سے بھی اس کا اسٹرکچر یاد کر کے اس کی پریکٹس کرنی ہے, فیکٹس اینڈ فگرس کو اکٹھا کرنا ہے اور پھر اس کو جا کے لکھنا ہے. پریکٹس جتنی زیادہ ہوگی اتنا اچھا پیپر ہوگا. اور سلیس اردو اس میں لکھنی ہے, اپنی اردو نہیں لکھنی, ادبی اردو تھوڑی بہت اس کو ٹچ دینا ہے. اس کے بعد اس کی تیاری کہاں سے کرنی ہے, تو اس کی 2 گائیڈز آپ نے لینی ہے. ایک بی اے اردو اختیاری حصہ اول یا سال سوم کی اور سال چہارم کی. کلاسک نوٹس اس میں سب سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو بھی آپ کو آسان لگے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کورس کانٹینٹ آپ کا وہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اردو کی اگر گائیڈ سے آپ کی تیاری اچھی نہیں ہو پا رہی, یا آپ پزل ہو رہے ہیں, کنفیوز ہو رہے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ اردو اختیاری کی بی اے کے پی پی ایس سی یا خیبر پختونخوا پبلشرز بورڈز کی آپ جو ہے وہ 13ویں اور 14ویں یعنی کہ 3rd ایئر اور 4th ایئر کی اردو اختیاری کی بکس بھی ساتھ استعمال کریں. ٹھیک ہے, سیم یہ گائیڈ حصہ چہارم کی ہوگی. اس میں آپ کا جو اردو نثر ہے وہ بھی کور ہو رہا ہے. میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اردو نثر ہے, یہ کور ہو رہا ہے. اس میں آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے. اور دوسرا یہ آپ کے پاس حصہ غزل ہے, اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کچھ یہاں پڑا ہوا ہے. تو لاسٹ ٹائم جو آپ کے پاس شعر آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی 3rd ایئر سے آئے ہوئے تھے 2020 کی, جو ابھی ہم نے پیپر پڑھا. اس کے بعد آپ کے پاس جنرل نالج اور ایوری ڈے سائنس کا پیپر ہے. جنرل نالج اور ایوری ڈے سائنس میں 2 چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. ایک آپ کو میں نے بتایا کہ اوپر کرنٹ افیئر یا جنرل نالج کا پیپر, اور دوسرا آپ کے پاس جو ہے وہ ایوری ڈے سائنس کا پیپر. تو ایوری ڈے سائنس کو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایوری ڈے سائنس کے حوالے سے سب سے اچھی بک جو ہے وہ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی ہے, جو کہ میاں شفیع کی لکھی ہوئی ہے. یہ بھی ایک سی ایس پی ہیں, لیکن اگر یہ آپ بک افورڈ نہیں کر سکتے تو چونکہ یہ بک جو ہے وہ پوری کی پوری آپ کے کام نہیں آنی. اس میں سے کچھ اسپیسیفک ٹاپکس ہیں جو کہ آپ نے تیار کرنے ہیں. یہ بک اسپیسیفکلی سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیے ہے, لیکن باقی کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو اس میں سے کافی سارے ٹاپکس ہیں جو آپ کور کر سکتے ہیں, لیکن پوری بک آپ کے کام نہیں آنی, کیونکہ اس میں جو جنرل ایبیلٹی کا پورشن ہے وہ آپ نے نہیں کرنا ہوتا, بلکہ صرف جو ہے وہ سائنس پورشن کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میرے پاس کچھ کین اسکینر کے تھرو میں نے اسکین بھی کیے ہوئے ہیں, کچھ بندوں کو میں نے بھیجی بھی ہیں. جس کسی کو چاہیے ہو تو پھر مجھے وہ واٹس ایپ کر کے جو ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کا پورشن بی ہوگا, سارے کا سارا کور ہو جائے گا. اور پورشن اے جو آپ کے پاس ہے کرنٹ افیئر اور جنرل نالج, تو اس کے لیے آپ کو جنرل جو ہے وہ آرٹیکلس پڑھنے پڑیں گے. آپ کو جو ہے وہ ڈان نیوز پیپر پڑھنا پڑے گا, یا پھر ورڈز ٹائم کا, جہانگیر ورڈز ٹائم کا جو کوارٹرلی ایک کرنٹ افیئر کا ایک آپ کہہ لیں رسالہ کہہ لیں وہ آتا ہوتا ہے, تو وہ بھی لے کے آپ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن جو برننگ ٹاپکس ہیں کرنٹ افیئر کے, انٹرنیشنل اور نیشنل, ان کے اوپر آپ کو کمانڈ جو ہے وہ اچھی خاصی ہونی چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد پاکستان افیئرس کا آپ کے پاس ایک پیپر ہے. ٹھیک ہے, تو بی اے لیول کی پاک اسٹڈی آپ کے پاس آتی ہے. آپ اس کو اردو یا انگلش دونوں میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو انگلش میں اٹیمپٹ کریں. اگر چاہے آپ نے اس کو انگلش میں اٹیمپٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے سب سے اچھی سورس جو ہے وہ اکرم ربانی کی ہے, ایک بک. اس کو آپ اسٹڈی کر کے, پاکستان اسٹڈیز یا پاکستان افیئرس کے نام سے ہے, اس کو آپ اسٹڈی اگر کر لیں تو آپ کا یہ پیپر جو ہے وہ کافی اچھا گزر جائے گا. اس میں کافی اچھا میٹیریل اور کافی ریلیونٹ چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی گئی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پاک اسٹڈی کو آپ اردو میں اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کوئی بھی پاکستان اسٹڈیز کی بی اے لیول کی ڈگری کلاسز کی گائیڈ یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس کی بک مل جائے تو اس اور بہتر ہو جائے گا, کیونکہ اس سے آپ کے تمام ٹاپکس جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے. پھر لاسٹ میں آپ کے پاس آ جاتی ہے اسلامیات. ویسے تو جو ہے وہ اس میں سب سے بڑا چیلنج, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آیات کریمہ کا ہوتا ہے. جتنی بھی آیات آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ کو
نہیں مل رہی ہوتی ہیں، یا جو آپ نے پہلے سے تیار کی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی نہیں آتی، ساری نئی آئی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کلاسک نوٹس کو لے کے اس کا اگر آپ انالیسس کریں تو اس میں تمام وہ آیات موجود ہیں جو کہ پاس پیپرز میں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بذات خود تو یہی استعمال کر رہا ہوں، باقی آپ دیکھ لیں اگر کوئی اور ڈگری کلاسز کی اسلامیات کی گائیڈ آپ کو مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ اس سے بھی جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ سو یہ تھا کچھ اس حوالے سے، یہ آپ کو میں وہ جو بتا رہا تھا کہ کیم اسکینر سے میں نے کافی ساری چیزیں اسکین کر کے بھیجی ہیں دوستوں کو، تو اور کسی کو اگر چاہیے ہوں تو وہ پھر مجھ سے لے سکتا ہے۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔